بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہیل وائس کے تمام دوستوں کو خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں روہیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روہیل وائس چینل۔ آفس بند ہونے کا وقت ہو چکا تھا۔ سیٹھ صاحب اٹھنے ہی والے تھے کہ دفتر کے ایک ملازم نے آ کر بتایا، کوئی بابا جی آپ سے ملنے آئے ہیں۔ سیٹھ صاحب نے کہا، ٹھیک ہے بٹھا دو، مگر ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ ملنا نہیں چاہتے۔ ملازم نے بابا جی کو بٹھا دیا۔ اس وقت چونکہ ملازم کے پاس فرصت تھی تو بابا جی کے ساتھ بیٹھ کر حال احوال پوچھنا شروع کر دیا اور باتوں باتوں میں پوچھا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ بابا جی نے کہا، میں آپ کے سیٹھ صاحب کے گاؤں سے آیا ہوں، میں وہاں کا ڈاکیا ہوں۔ تو پھر کیا کوئی خط لے کر آئے ہو؟ ملازم نے پوچھا۔ نہیں بیٹا، میں بڑی مشکل میں ہوں۔ دراصل ہم پر کسی نے جھوٹا پرچہ کروا دیا ہے۔ پولیس نے میرے بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، چند دنوں کے بعد عید آنے والی ہے۔ عید کے دن بھی اگر وہ جیل میں رہا تو ہماری پریشانی مزید بڑھ جائے گی۔ بس اسی واسطے آپ کے سیٹھ صاحب سے کچھ مدد لینے آیا ہوں۔ اتنے میں آفس کی گھنٹی بجی۔ ملازم اندر چلا گیا تو سیٹھ صاحب نے باہر آتے ہوئے بابا جی کے متعلق پوچھا۔ ملازم نے تفصیل بتا دی تو سیٹھ صاحب نے ان کو کسی طرح رخصت کرنے کا کہا اور آفس سے باہر نکل گئے۔ ملازم بیچارہ کیا کرتا؟ اس نے بابا جی کو بتا دیا کہ سیٹھ صاحب کسی ضروری کام سے چلے گئے ہیں۔ یہ سن کر بابا جی کے چہرے پر شدید اداسی چھا گئی۔ وہ بولے، بیٹا میں تو روزے کی حالت میں بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ اور پھر ان کا سر جھکتا چلا گیا۔ ملازم نے بابا جی کی حالت دیکھی تو وہ بھی رنجیدہ ہوا اور تو کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ انہیں اپنے ساتھ لیا اور افطاری کروانے کے لیے اپنے گھر لے آیا۔ گھر میں جیسے ہی داخل ہوئے، بچے دوڑ کر آئے اور اپنے والد سے لپٹ گئے۔ والد نے کہا، بیٹا آپ کے دادا جی آئے ہیں، ان سے ملیے۔ بچے بڑی محبت سے بابا جی سے ملنے لگے۔ وہ افطاری کا انتظام کرنے کچن کی طرف گیا اور جب باہر آ کر دیکھا تو بابا جی ننگے فرش پر بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری تھیں اور ان کے لبوں سے ایک ہی دعا نکل رہی تھی، میرے مالک اس انسان کو نواز دے، اے میرے مالک اس انسان کو نواز دے۔ شاید وہ قبولیت کی گھڑی تھی اور رب نے بھی دل سے نکلی دعا سن لی۔ پھر زمانے نے دیکھا 1500 تنخواہ پر کام کرنے والا ملازم اپنے وقت کا ارب پتی بن گیا۔ وہ شخص پنجاب گھی انڈسٹری کے مالک ملک خالد یعقوب صاحب ہیں۔ ان کے بقول وہ دعا لینے کا وقت تھا۔ میرے باس نے دعا نہیں لی، میں نے لے لی اور آج اللہ نے مجھے بے تحاشا نواز دیا ہے۔ کسی دانا نے کیا خوب کہا ہے، دعا کی نہیں جاتی بلکہ دعا لی جاتی ہے۔ دراصل خوش قسمت انسان وہی ہوتا ہے جو دوسروں سے دعا نکلواتا ہے۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے، ہم دوسروں سے کام تو اچھی طرح کرواتے ہیں لیکن دعا نہیں کروا سکتے۔ دعا کروانے کا مطلب یہ ہے اپنے کام کروانے کے ساتھ ساتھ اس کی ضروریات اور تمام تقاضوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ جو بھی انسان اپنے ملازمین اور کام کرنے والے لوگوں کی ضروریات بر وقت پورا کرتا ہے اور انہیں کسی کا محتاج نہیں بننے دیتا تو نہ صرف وہ صلح رحمی کا ثواب کما رہا ہوتا ہے بلکہ اس کے ملازمین بھی اس کو جھولی بھر کر دعائیں دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر فائدہ اس کو یہ ملتا ہے کہ تمام لوگ اس کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ملازم اس کی جان یا مال کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ یہ سب صرف پیسے سے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ایک بڑا دل چاہیے۔ جو بھی انسان بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا دل بڑا کر دیتا ہے، پھر اس کے لیے دوسرے لوگوں کے ہاتھ خود بخود دستے دعا بن جاتے ہیں۔ رمضان کا رحمتوں کا مہینہ رواں دواں ہے۔ یہ مہینہ ہمیں جہاں صبر کا درس دیتا ہے وہیں احساس کا سبق دیتا ہے۔ احساس پیدا کیجیے، اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے اور اس بات کا عزم کیجیے کہ اس بار آپ نے لوگوں سے دعائیں ضرور لینی ہیں۔ یقین کیجیے
خلوص دل سے نکلے ہوئے آنسوؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ آپ کی تقدیر پلٹ سکتے ہیں۔ روحیل خان کو دیجیے اجازت، سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔